السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ۔ ٹوڈیز ٹاپک ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے جو ایک دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس جملے میں کیا فضائل ہے؟ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ شدید رنج اور غم اور مصیبت میں یہ کلمات کہنے سے اللہ تعالیٰ رنج و غم کو دور کر دیتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، علماء اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا۔ جب بعض لوگوں نے اہل ایمان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، سن کر ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا تو انہوں نے جواب دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہتری کارساز ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شدید رنج، غم اور خوف لوگ کہے تو دشمن تمہارے خلاف ہے، جمع ہو گئے ہیں تو سیدھے ہو جاؤ۔ تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ کے رسول نے کہا دشمن تمہارے خلاف ہے، جمع ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کار ساز ہے۔ دعوتوں کا، مجلسوں کا سجانا۔ لوگوں آج کل کیا کر رہے ہیں؟ دعوتوں اور محفل میں اپنی زیادہ وقت لگا رہے ہیں، دعوتوں اور محفل کو سجانا، شادی کے لیے آپ تو اپنی زندگی کو دعوتوں مجلسوں میں سجا کر اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ تو برباد کر رہے ہیں۔ کسی کے یہاں شادی نکل جائے تو 2 سے 3 منتھ، مثلا 2 سے 3 مہینے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔ استغفر اللہ کو میں روز وہاں جانا، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، اور نہ کسی سے ملنا، نہیں کسی سے جلنا، نہیں اسلام کے حساب سے چلنا، نہیں اسلام کی دعوت دینا، یہ سب ان سے نہیں ہوگا۔ نہیں تبلیغی جماعت میں جانا، نہیں تبلیغی کی باتیں سننا، وہ سب نہیں ہوگا۔ اگر شادی بیاہ نکل گئی ہے تو رات بھر جاگ رہے ہیں لوگ، رات بھر اس میں کیا بھائی، رات بھر جاگ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ شادی ہے نا ہمارے یہاں تو اس لیے جاگنا پڑے گا۔ اچھا، آپ کہہ دیں کہ جاؤ نماز پڑھ لو تہجد کی، وہ ان سے نہیں ہوگا، وہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن شادی بیاہ میں جاگیں گے۔ اور کوئی کہہ دے کہ ابھی جا کر آپ وضو کر کے قرآن پڑھ لیں، تھوڑا سیکھ لیں، سمجھ لیں، نہیں بھائی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں یہ سب کرنے کی، یہ سب نہیں ہو پائے گی ہماری بہنوں بھائیوں سے۔ اچھے کام کرنے کے لیے اجتماع کا ذکر کرنا، اجتماع میں جانا ذکر کے لیے، اس لیے گھر گھر میں شادیاں نکل گئیں تو ان کے لیے کتنی تیاریاں زوروں شوروں سے ہو رہی ہے۔ کیا بھائی، مہینوں چل رہا ہے، شادی ہے نا، 6 مہینے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کیا بھائی شادی ہے نا، اچھا شادی ہے۔ اتنی اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ تو اپنی 100 کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ دیکھ لیے بوڑھے جوان، بچے بوڑھے، سب عورت مرد، سب لوگ، جہاں سونا ہے 8 گھنٹہ، 6 سے 8 گھنٹہ، تو لوگ سوتے ہیں 12-15 گھنٹہ۔ اپنی لائف کو ایسی زندگی سے گزار رہے ہیں جس کا کوئی انتہا نہیں،
موبائل چھوڑو نا، آج کل موبائل بھی دیکھ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں لوگ، لیکن لوگ سو کر بھی زندگی اپنی برباد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتایا ہے کہ اپنی زندگی کو اتنی عیاشیاں کی طرح زندگی جیا جائے، نہیں، یہ غلط ہے۔